یہ جو مسجدوں میں اعلان ہوئے ہیں کہ آ جائیں اسلام خطرے میں پڑ گیا ہے، آپ لوگ گھروں میں سو رہے ہیں، یہ برابر کے ملزم ہیں۔ ٹی ایل پی والے اس میں شروع ہو جاتے ہیں ایک دم ٹھیکیدار بننا۔ ایک عیسائی نے کچھ کیا ہے تو آپ نے 5 6 10 چرچ جلا دیے، تو بلاسفمی کے پرچے ان کے اوپر بھی درج ہونے چاہیے۔ اس سے پہلے ٹی ایل پی احمدیوں پر سیاست کر رہی تھی، بہت عرصے سے شہریار افریدی تو بیچارے مشکل کاٹ رہے تھے۔ ان کا جی ایس کیو پہ حملہ والا کلپ موجود ہے کہ پہنچے جی ایس کیو پہنچے، وہ باقاعدہ سب کچھ کر رہے تھے، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن میں جسٹس بابر ستار سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس قانون کے تحت شہریار افریدی پر یہ پابندی لگائی ہے کہ وہ کوئی بیان نہیں دیں گے؟ السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں صوبیہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ۔ آج ایک نہایت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے فیصل آباد کی تحصیل جڑاوالا میں، اور وہاں پہ جو مسیحی برادری ہے ان کی عبادت گاہوں اور گھروں کو بھی نظر آتش کیا گیا ہے۔ یہ لوگ کون ہے؟ شر پسند اور اسلام کی آڑ میں جو ہے وہ اپنی اقلیتی برادری جو ہے ان کے گھروں کو اور ان کی عبادت گاہوں کو نظر آتش کر رہے ہیں، اور حالات اس حد تک تشویشناک ہو گئے ہیں، خراب ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ رینجرز کو بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ اسی حوالے سے آج ہم اندر کی بات جانیں گے مزمل صاحب سے۔ السلام علیکم مزمل صاحب۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی مزمل صاحب، اللہ کا شکر ہے۔ مزمل صاحب، یہ کیا ہوا کہ جو جڑاوالا میں یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے اور یہ واقعہ کیوں پیش آیا؟ دیکھیں، ایک مسیحی ہیں سلیم مسیح، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے۔ ہم اس بات کو یہاں یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے نہیں کی ہے یا انہوں نے کی ہے، لیکن یہ الزام ہے، اس پر قانون کے مطابق کاروائی ہوتی، تفتیش ہوتی، ثابت ہو جاتا تو سزا ہو جاتی، نہ ثابت ہوتا تو بے گناہ ہو جاتے۔ اسی لیے ہم نے بلاسفمی کا قانون بنایا ہے کہ اس کے تحت اگر کسی پر الزام ہو تو اس کی تفتیش ہو، اور تفتیش کے مطابق مقدمہ چلے اور سزا ہو جائے، اور اگر بے گناہ تو بری ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے قانون اپنے ہاتھ میں کیوں لیتے ہیں؟ یہ جو مسجدوں میں اعلان ہوئے ہیں کہ آ جائیں اسلام خطرے میں پڑ گیا ہے، آپ لوگ گھروں میں سو رہے ہیں، یہاں اسلام پر حملہ ہو گیا ہے، نکلو مسلمانوں، یہ جو مسجدوں میں اعلان جنہوں نے کیے ہیں، میرے نزدیک یہ برابر کے ملزم ہیں۔ یہ جس نے بھی مسجد میں جا کر یہ اعلان کیا کہ مسلمانوں گھر سے نکلو، بڑا ملزم ہو۔ بھئی آپ تھانے جائیں، پرچہ درج کرائیں، پولیس کو کہیں اس کو اریسٹ کر لے، نہیں پکڑا جاتا، مفرور ہو جائے گا، اشتہاری ہو جائے گا، پرسوں پکڑا جائے گا، ترسوں پکڑا جائے گا، نام ای سی ایل پہ چلا جائے گا۔ یہ جو قانون ہاتھ میں لینے کا ہے کہ جی ٹی ایل پی والے اس میں شروع ہو جاتے ہیں ایک دم ٹھیکیدار بننا، اور ہم فوری طور پہ سب لوگوں کو اکٹھا، دیکھیں نا، آپ کو یاد ہے 2 سال پہلے سری لنکا کا وہ جو شہری تھا جو سیالکوٹ میں، جس کو اسی طرح سیالکوٹ میں وہ فیکٹری کے مینیجر کو مار دیا گیا، وہاں بھی پھر ہوا یہی کہ جی اسلام خطرے میں پڑ گیا، لوگوں نے اس کو مار کے اس کو زندہ مار دیا، آپ سمجھیں، اور پھر پوری قوم شرمندہ ہوئی، ہم سب نے سری لنکا سے معافی مانگی، نیشنل ایشو بن گیا، پر ہم نے سیکھا تو کچھ بھی نہیں۔ آج بھی مسجدوں میں اعلان ہوتے رہے کہ اسلام خطرے میں پڑ گیا ہے، قرآن پاک کی بے حرمتی ہو گئی ہے، نکلو مسلمانوں گھر سے نکلو۔ یہ مسلمان گھر سے نکلو اور عیسائیوں پر حملہ کر دو۔ آپ نے سلیم مسیح کا گھر جلا دیا، بھی اس کے باقی گھر والوں کا کیا قصور تھا؟ آپ نے 5 6 کئی کہہ رہے ہیں 10 کہہ رہے ہیں 5 چرچ جلا دیے۔ کیوں جلا دیا آپ نے چرچ؟ کوئی وہ ایک عیسائی نے کچھ کیا ہے تو آپ نے 5 6 10 چرچ جلا دیے؟ بھلا افسوس کی بات ہے۔ مطلب دنیا میں کہیں مسجد گرائی جائے تو ہم شور مچاتے ہیں، ہمارے ملک میں چرچ ہے، چرچوں کو آگ لگانی شروع کر دی ہے آپ نے، تو ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ ٹی ایل پی والے اور یہ جو ہمارے مذہبی سیاستدان ہیں، یہ کیا قوم کو تیار کر رہے ہیں۔ آپ ایک دم جو ہے وہ اسلام کا نام لے کر یا رسول اللہ کا نام لے کر لوگوں کے جذبات بھڑکاتے ہیں، اور پھر جو ہے اس کو استعمال کرتے ہیں کہ قتل و غارت کے لیے، چرچز کو آگ لگانے کے لیے۔ افسوسناک بات ہے، پاکستان کی عالمی سطح پر بدنامی ہوئی ہے اور کوئی اسلام کا روشن چہرہ نہیں دنیا کے سامنے آیا ہے۔ مزمل صاحب، تقریباً کتنے چرچوں کو اور گھروں کو نظر آتش دیکھیں، کیا 2 گیا ہے؟ آبادیوں کو نظر آتش کیا گیا ہے عیسائیوں کی، اور کوئی 5 سے 6 چرچ مکمل تباہ کیے گئے ہیں، آگ لگائی گئی ہے، 10 چرچوں کو نقصان پہنچا ہے۔
یہ جڑاوالا میں عیسائیوں کی تعداد 5% ہے اور ان کی 2-3 آبادیاں ہیں، ان میں پھر گھس گئے یہ، وہ سلیم مسیح کے پورے گھر کو آگ لگا دی، اس کے ساتھ والے اس کے رشتہ داروں کے گھروں کو آگ لگا دی۔ بھائی کیوں لگا دی آپ لوگوں نے آگ؟ آپ کون ہیں؟ آپ نے کیوں آگ لگائی ہے ان کے گھروں کو؟ اگر قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی ہے تو اس کے لیے قانون موجود ہے، آپ تھانے میں جائیں، ایف آئی آر درج کرائیں، اس کے بعد پولیس کو کہیں بندہ پکڑے۔ آپ خود ٹولیاں لے کر اور جلوس لے کر کیسے نکل سکتے ہیں اگلے کے گھر کی طرف؟ یہ اختیار آپ کو کس نے دیا ہے؟ لہذا میرے نزدیک یہ کوئی اسلام کے سپاہی نہیں ہے جنہوں نے یہ کام کیا ہے، یہ سلیم مسیح سے بڑے اسلام کے دشمن ہیں۔ اتنا تو شاید سلیم مسیح کے عمل نے اسلام کو نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان کے عمل نے اسلام کو اور پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو بلاسفمی کے پرچے ان کے اوپر بھی درج ہونے چاہیے اور ان کو بھی پھانسیاں لگانی چاہیے جنہوں نے یہ سب کام کیا ہے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور پاکستان میں ایسا نہیں چل سکتا۔ پہلے سے وہ سری لنکن مینیجر والا واقعہ ہو گیا، پھر اور واقعات ہو گئے، اب یہ جڑاوالا والا واقعہ ہو گیا۔ اس سے پہلے بھی پاکستان میں چرچز کو آگ لگانے کے واقعات ہوئے ہیں، ہم نے جا کے چرچوں میں معافیاں مانگی ہیں۔ میرے خیال میں کہیں نہ کہیں تو اس کو بس کرنا پڑے گا۔ اور ٹی ایل پی آج جو اس سارے پہ سیاست کر رہی تھی وہ بہت افسوسناک ہے۔ اس سے پہلے ٹی ایل پی احمدیوں پر سیاست کر رہی تھی کہ ان کی عبادت گاہوں کے مینار نہ گرائے گئے تو ہم یہ کر دیں گے، ہم مارچ کر دیں گے۔ وہ ان کے قبرستانوں میں جا کر حملے کیے جا رہے تھے۔ آج عیسائیوں سے شروع ہو گئے ہیں۔ بھئی ایک دن تو ہم اقلیتوں کا دن بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اقلیتوں نے پاکستان کی ترقی میں بڑا کردار ادا کیا ہے، دوسری طرف ہم ان کا زندگی میں رہنا دوبر کر رہے ہیں۔ تو میری تو درخواست ہے وزیر اعظم، جو نگران وزیر اعظم اور نگران وزیر اعلیٰ سے، کہ جتنے بھی مسلمانوں نے یہ دنگا فساد کیا ہے سب کو گرفتار کر کے جو ہے سزائیں دی جائیں۔ اس سلیم مسیح کو تو سزا دینی ہے، اگر اس نے کیا، اگر نہیں کیا تو پھر یہ بڑے مجرم ہے، اور اگر اس نے کیا بھی ہے تو بھی یہ بڑے مجرم ہے، کیونکہ انہوں نے جو ہے چرچز کو آگ لگائی ہے، انہوں نے گھروں کو بستیاں جلائی ہیں۔ لہذا ان کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ ان کے جو لیڈر وہاں موقع پہ موجود تھے، جو پولیس پر دباؤ ڈال رہے تھے، جو مسجدوں میں جنہوں نے اعلان کیا ہے، وہ ایک کی ویڈیو چل رہی ہے، مسلمانوں کار ستے ہوئے ہو، ایسے اسلام تے حملہ ہو گیا ہے، اس کو تو پکڑ کے پھانسی دینی چاہیے جو یہ اعلان کر رہا ہے مسجد میں کھڑے ہو کر، اسے تو کوئی معافی نہیں دی جانی چاہیے۔ مزمل صاحب، آپ نے ٹی ایل پی کا ذکر کیا۔ ٹی ایل پی جب سیالکوٹ والا واقعہ پیش آیا تھا تو ٹی ایل پی نے تب یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ہمارے خلاف پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے، تو ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹی ایل پی کے گروہ کے ہیں۔ وہ ایک کلپ آج دکھا دیں گے جب سارا کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد ان کے ایک لیڈر کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ بھئی صبح آپ لگے ہوئے ہیں، اکٹھے ہو جاؤ، شام کو دوپہر کو جب ہو گیا سارا کچھ تو پھر آپ ایک ویڈیو بنا کے ڈال دیتے ہیں، دیکھیں ہم تو روک رہے تھے، ہم تو روک رہے تھے۔ بھئی صبح اکٹھے کرنے والے بھی تو آپ ہی تھے نا، لوگوں کے جذبات بھڑکانے والے بھی تو آپ ہی تھے۔ آپ نے سب کو یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے لوگوں کو کہا اگر جنت میں جانا ہے تو آؤ عیسائیوں کی بستی کو آگ لگا دو۔ یہ کون سی جنت ہے جو عیسائیوں کو بستی کو آگ لگانے پہ ملتی ہے؟ یہ کون سی جنت ہے جو گرجا گھروں کو آگ لگانے پر ملتی ہے؟ ایسی کوئی جنت نہیں ہے جو غیر مسلموں کے گھروں کو آگ لگا کر یا غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو آگ لگا کر ملے۔ اس کے نتیجے میں جہنم ہی ملتی ہے، اور جنہوں نے یہ کام کیا ہے وہ بھی جہنم واصل ہی ہوں گے۔ انہیں روز حشر کو اللہ میاں اپنے پسندیدہ لوگوں میں نہیں شامل کرے گا، انہیں اسی لسٹ میں شامل کرے گا جنہوں نے مطلب اسلام کے خلاف کام کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مذہب معاشرے کی علامت نہیں ہے۔ کیوں کو مسلمان کر کے شادیاں کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم بڑا ثواب کما رہے ہیں، اور یہ بھی ان کمسن بچیوں کے ساتھ، نابالغ بچیوں کے ساتھ، یہ بھی بڑا پاکستان کے لیے کوئی اچھا چہرہ تو نہیں ہے۔ بات کرو تو علماء دین فتوے دینے لگ جاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یوں اس طرح شادیوں کے نام پر مسلمان کرنا نابالغ بچیوں کو درست نہیں ہے۔ آپ تو خود تو کہتے ہیں کہ جی میرا مطلب لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک اس کا بھائی یا باپ نہ ہو، اور وکیل ہونا چاہیے اور اس کے ولی ہونے چاہیے، اور جب غیر مسلموں کی لڑکیوں کی بات آئے تو آپ کہتے ہیں کہ کمسن کو مسلمان کرنا بڑا جائز ہے، جنت ملتی ہے۔ اس سے مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کمسن لڑکیوں، ہندو لڑکیوں کو مسلمان کر کے یا دھیڑ عمر ان سے جو شادیاں کرتے ہیں ان کو کون سی جنت ملتی ہے؟
مزمل صاحب اس میں کچھ سی حد تک ہمارا خود کا ہاتھ بھی ہے نا کہ ہم نے مذہب کا سارا ٹھیکہ جو ہے وہ مولوی حضرات کو اور علماء کرام کو دے دیا ہے. مطلب مذہب ٹھیکہ دے دیا یا انہوں نے مذہب کی دکان کھولی ہوئی ہے یہ مجھے تو نہیں پتا لیکن بہرحال بات یہ ہے کہ ٹی ایل پی کو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ پاکستان کی سیاست میں کیا کردار ادا کرنا چاہتی ہے. وہ مذہبی دیکھیں ایک سیاسی جماعت تحریک انصاف ہے, اس نے 9 مئی کر دیا, ہم ابھی اس سے نپٹ رہے ہیں کہ نفرت کی اور اس نے آگ لگا دی جا کر عسکری وہ تو اب سوال یہ ہو گیا کہ کیا ملٹری انسٹالیشنز کو آگ لگانا بڑا جرم ہے یا گرجا گھر جلانا بڑا جرم ہے. میرے نزدیک تو یہ بھی 9 مئی سے بڑا واقعہ ہے, کیونکہ آپ دیکھیں گرجا کسی بھی غیر مسلم کی عبادت گاہ ہمارے لیے اتنی مقدس ہے جتنی ہماری اپنی عبادت گاہ ہے. مطلب اب انہوں نے کہا ہے کسی کے جھوٹے نبی کو بھی برا نہ کہو, وہ آپ کے سچے نبی کو کہے گا, کسی کی عبادت گاہ کو نقصان نہ پہنچاؤ. آپ کو پتہ ہے امریکہ میں جمعے کی جو نماز ہے وہ چرچز میں ہوتی ہے اور وہ اپنے ہال کرائے پہ دیتے ہیں کہ مسلمان جمعے کی نماز ادا کر لیں. لندن میں ایسے ہوتا ہے. ہم یہاں کیا کر رہے ہیں, ہم چرچز کو جلائی جا رہے ہیں. لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک ہے. جتنے مسلمان اس واقعے میں ملوث ہیں ان سب کو گرفتار ہونا چاہیے, ان سب کو سزائیں ہونی چاہیے اور مثالی سزائیں ہونی چاہیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح نہ کر سکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا مزمل صاحب یہ تو بڑا افسوسناک واقعہ ہے, بلکہ ہمارے پاکستانی جھنڈے میں جو سفید رنگ ہے وہ بھی اقلیتوں کی حقوق کی نمائندگی کرتا ہے. یہ تو اب ریاست کو چاہیے کہ اس پہ جو ہے وہ ایکشن لیں. اچھا دوسرے واقعے کی طرف آ جاتے ہیں. آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اور جسٹس بابر ستار جو ہیں ان کی عدالت میں شہریار افریدی اور شندانہ گلزار جو ہیں ان کی ایم پی او آرڈر کے تحت جو ہے وہ آج ضمانت ہو گئی ہے. تو اس کاروائی کے حوالے سے اندر کی آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں اندر کی کیا, ان کو بہت عرصے سے شہریار افریدی تو بیچارے مشکل کاٹ رہے تھے, لیکن یہ مشکل انہوں نے خود, ان کا جی ایچ کیو پہ حملہ والا کلپ موجود ہے کہ پہنچے جی ایچ کیو پہنچے, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شہریار افریدی جو بڑے بڑے بے قصور آدمی ہیں اور انہوں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, وہ 9 مئی والے دن اپنے گھر سوئے ہوئے تھے تو ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. وہ باقاعدہ سب کچھ کر رہے تھے, لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ ہمارے ہاں قانون کی عملداری ذرا کمزور ہے. آج ان کی رہائی تو ہوئی ہے لیکن 9 مئی کے ابھی ٹرائل شروع نہیں ہو سکے ہیں. 9 مئی کے ملزمان کو ضمانتیں بھی مل رہی ہیں, وہ اپنی جگہ ہے. لیکن میں جسٹس بابر ستار سے بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کس قانون کے تحت شہریار افریدی پر یہ پابندی لگائی ہے کہ وہ کوئی بیان نہیں دیں گے, وہ سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ نہیں لگائیں گے؟ آپ کے پاس کیا اختیار ہے کسی کی زبان بندی کرنے کا بطور جج؟ بھلے انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے اسلام آباد سے باہر موو بھی نہیں کرنا. بھی کوئی جج کیسے کہہ سکتا ہے, یہ اختیار تو ڈی سی کے پاس ہے یا کچھ, جج کے پاس کہاں سے اختیار ہے؟ میرا مطلب ہے سیدھا سیدھا ان کے گھر کو سب جیل کی قرار دیتے تھے بابر ستار صاحب کہ ان کو عام جیل میں نہ رکھیں, یہ وی آئی پی آدمی ہیں, تو آپ ہم ان کے گھر کو سب جیل قرار دے کے نا تو اس کو سب جیل قرار دے دیتے. بھلا اب ایک آدمی کو آپ نے کہا تم نے گھر سے نہیں نکلنا, تم نے بولنا نہیں ہے, تم نے کوئی بات نہیں کرنی, تمہاری خاموش تمہاری آواز نہ نکلے, تو وہ جیل میں ہی ہے نا. سیاست وہ نہیں کر سکتا, کاروبار وہ نہیں کر سکتا, کسی کو مل وہ نہیں سکتا, تو وہ جیل میں ہی ہے. یہ کیا بابر ستار صاحب نے انصاف کیا آپ نے؟ میرا مطلب ہے وہ اتنا ہی کیا ہے کہ جیل سے گھر میں شفٹ کر دیا ہے, وی آئی پی ملزم بنا دیا ہے. تو یہ بھی کوئی انصاف نہیں ہے. اگر ہمت تھی بابر ستار میں تو مکمل چھوڑ دیتے, اور اگر ہمت نہیں تھی تو یہ انصاف کو میرا مطلب ہے کہ گندا کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی. کسی جج کا کیا اختیار ہے کہ کسی کی زبان بندی کرے اور اسے کہ آپ نے سوشل میڈیا پوسٹ نہیں لگانی, آپ نے میڈیا پر کوئی بیان نہیں دینا. آپ رہا کر رہے ہیں تو آپ کہیں بھائی آزاد ہو, جو مرضی کرو, دوبارہ کوئی قانون کی خلاف ورزی کرو گے پھر پکڑے جاؤ گے. یہ پابندیوں کے ساتھ رہائی کون سی رہائی ہے جو جسٹس بابر ستار نے نئی رہائی نکالی ہے؟ میں نے تو ایسی رہائی پہلے کبھی نہیں دیکھی. بلکہ مزمل صاحب اس کے ساتھ ساتھ جسٹس بابر ستار نے ڈی سی اسلام آباد پر فرد جرم عائد کرنے کا بھی فیصلہ کیا. وہ ٹھیک ہے, میں اس سے کوئی متفق نہیں ہوں. ڈی سی اسلام آباد نے اپنے طور پہ تو نہیں کیا, انہیں ریاست نے کہا, انہیں حکومت نے کہا, تو اب آپ ڈی سی پر یہ کریں گے تو یہ کوئی اتنی, وہ تو انہوں نے کہا کہ میری آنکھ اور کان جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ ہے. ہاں تو پھر مجھے وہ بابر ستار صاحب کا وہ فیصلہ بھی کوئی ٹھیک نہیں لگا. انہیں سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ وہ کس لیے کر رہے تھے. بیچارے ڈی سی کو قربانی کا بکرا بنا کے نا وہ خود کو بہت بڑا جج نہیں بنا لیں گے.
تھینک یو سو مچ مزمل صاحب کہ آپ نے ہمیں اندر کی خبروں سے باخبر کیا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.